السلام علیکم. خلیل الرحمان قمر صاحب میرے ساتھ ہیں. پھر ایک دفعہ ان کے جملوں کی ہیڈ لائنز بنی, بڑے بڑے میگزینز, اخبارات, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا, ہر طرف وہ چیز پھیل گئی. اور اتفاق ایسا کہ اس پروگرام میں بھی ان کے ساتھ بطور مہمان موجود تھا, اور وہاں پر انہوں نے جو بات کی فیمنزم کے حوالے سے کہ یہ جو مینار پاکستان پر واقعہ ہوا 14 اگست کی رات کو, تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. وہ جو سارا واقعہ ہوا اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے تو پھر کہنا پڑے گا کہ جی فیمنسٹ جو تھیں وہ صحیح تھیں کہ پاکستان میں عورت محفوظ نہیں ہے, یہاں مرد جو ہیں اس طرح کرتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ مردوں نے مل کر ایک عورت کے ساتھ اتنی بےہودگی کی. تو اس کے بعد وہ سب ہیڈ لائنز بن گئی. خلیل الرحمان قمر صاحب کیا ہوا, آپ کے خیالات واقعی بدل گئے, یہ سارا چکر کیا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ, میرے خیالات اگر بدلنے ہوتے تو میں اتنی مسلسل جنگ میں جا کر اپنا نقصان نہیں کرتا. دیکھیے بات کو سمجھیے, اگر آپ نے مس انٹرپریٹ کرنی ہے باتیں, میں وہ نہیں ہوں جو یہ کہے گا کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے. آئی مینٹ دیٹ نائٹ دیٹ کہ اگر دیر واز اے بگ ایف ان دیٹ کہ اگر یہ صحیح ہے واقعہ تو کیا پھر میں یہ مان لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ میں مان لوں کہ فیمنسٹ کا جو نیریٹو وہ صحیح ہے اور پاکستان میں عورت محفوظ نہیں ہے. لیکن اسی رات کے ڈھلنے سے پہلے میرے پاس جتنی رپورٹس اور فیکٹس آئے اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں, میرا ہی تو ملک, آئی ہیو بین ٹو سو مینی کنٹریز ان مائی لائف, یہی تو ملک ہے جہاں پہ عورت محفوظ ہے. ہاں اکا دکا واقعات 22 کروڑ کی آبادی میں تو ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں ساما, کچھ چند دن پہلے میری سمیع ابراہیم سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ آئی ہیو نیور بین ٹو امریکہ, کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں خلیل صاحب, وہاں پہ ہر شہر میں 10 ایسے علاقے ہیں جہاں پر رات کو 11 بجے کے بعد عورت کیا مرد نہیں جا سکتا. تو یہ ان کے ہاں کتنا ریپ ہوتا ہے, کتنی ڈومیسٹک وائلنس ہے, آپ تو ان کے عشرے عشیر نہیں ہیں, بٹ دیٹ ول ناٹ بی رپورٹڈ. آپ خدا کے واسطے اب چیزوں کو مائکرو لیول سے ہٹ کر میکرو لیول پر سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرا وہ ٹویٹ نہیں یاد جس پر بڑی لے دے ہوئی, میں نے کہا تفتیش کاروں کو نور مقدم اللہ سے بخشے, اور نور مقدم کے حوالے سے میں نے ٹویٹ کیا کہ اب تفتیش کاروں کو اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا کہ جب بھی فیمنسٹ کا بیانیہ دم توڑنے لگتا ہے تو ایک بیچاری نور مقدم مر کیوں جاتی ہے اور ایک بھیڑیا ظاہر جعفر ظاہر کیوں ہو جاتا ہے. وہ بھائی انویسٹیگیشن کے لیے آپ کے اوپر ولایت اترنا ضروری نہیں ہے. ان کرمنالوجی کے اصول ہیں کہ جب آپ کو کوئی ایسا پراسرار مرڈر یا پراسرار کرائم پتہ چلے تو آپ ہمیشہ اس سے پہلے اس کو جانچنے کے لیے اس کے بینیفیشری کا پتہ کرتے ہیں, وہ پہلا سسپیکٹ ہوتا ہے. دس از رول آف کرمنالوجی. تو مجھے بتائیے, یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں, فرض کیجئے ایک بندے نے یہ مثالیں دے رہی, اور ایک جاہل میں دیکھ رہا تھا نون لیگ کا رہنما, وہ آج ٹی وی پر بیٹھا ہوا بکواس کر رہا تھا کہ یہاں تو قبروں سے مردے نکال لیتے ہیں. میری آج ڈاکٹر نوشابہ سے بات ہو رہی تھی, بھائی وہ ایک بیماری ہے. اب ایک آدمی نے اگر ایک مردہ نکال لیا ہے, اس سے سارے مردوں کے اوپر کو گالی دے دیں گے آپ ٹیگ کریں گے ایک دوسرے کو کہ مینز آر ڈاگس. تو جو ڈاگس ہیں ان کا پتہ کرائیے, ان کو پکڑیے اور ان کو قرار واقعی سزا دیجیے. دیٹ از دا سولوشن ٹو ڈیولپ یور سوسائٹی. اٹ از ناٹ دیٹ کہ ایک مرد کرائم کرے اور آپ سارے مردوں کو گالی دیں. یہاں 10 عورتیں روز پتہ نہیں کیسے کیسے کرائم کرتی ہیں, ہم ان عورتوں کو کرمنل کہتے ہیں, ان کی ایمان پر ہم باقی عورتوں کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتے. اینڈ دس ڈسگسٹنگ بیہیویئر شوڈ اینڈ اپ ناؤ. بہت ہو گیا, آپ جب بھی ایک مرد گناہ کرے آپ پورے مرد فوق کو گالی دینی شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے خلیل صاحب کہ اگر کوئی آتا بھی ہے, آپ شنیرہ اکرم صاحبہ جو وسیم اکرم صاحب کی اہلیہ ہیں, انہوں نے اس طرح سے اس واقعے بات کہا کہ مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ ان کی وجہ سے جو مرد سارے بدنام. تمہیں روپوں میں تنخواہ ملتی ہے نا, تمہیں روپوں میں تنخواہ ملتی ہے, دیانتداری سے کام کرتے ہو جی, تو جن کو ڈالرز میں ملتی ہو وہ تم سے زیادہ 150 گنا دیانتداری سے کرنا چاہیے ان کو. تو یہ وہی ہیں, ان کے اتنے سوشل میڈیا کانٹیکٹس اور اتنے سوشل میڈیا سیٹ اپ اسٹرانگ ہیں کہ آپ کی اور میری تو ہمت ہی نہیں ہے. وہ یوں بے عزتی شروع کرتی ہیں ایسے شخص کی, کوئی بھی حرف آ جائے صحیح. اتنا تو خدا کی قسم ہمارے ایکسٹریمسٹ نے مذہب فالو نہیں کیا جتنا فیمنزم کو فالو کیا جائے. وہ جو چند جو 35-36 عورتیں ہیں, اور وہ دے آر ڈسٹرائنگ دی امیج اینڈ دی فیس آف مائی سوسائٹی.
اچھا یہ بتائیں، اب یہ کیس تو بڑا بھرپور چل رہا ہے، کوئی 150 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے، ایک 71 سالہ بزرگ کو بھی پکڑ لیا تھا پھر چھوڑ دیا، پولیس اس پر پوری طرح لگی ہوئی ہے. مرد نام کی ساری مخلوق کو گرفتار کر لو، یہی رہ گیا باقی. چن چن کر ایسی بغیرت عورتوں کو پکڑی اب، جنہوں نے میرے ہاں کی اچھی عورت کے پر کلنک ملا ہے. یاد رکھیے گا، کوئی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کسی مرد کو بھی. دونوں کی لمٹس ڈیفائنڈ ہیں. یہ کسی کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ مینار پاکستان جیسے مقدس مقام پر آئیں، اپنے فالوورز کو انوائٹ کریں کہ آؤ میں تمہارے ساتھ سیلفیاں کھنچواتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ بناتی ہوں وہ ٹک ٹاکس، اور پھر آپ فلائنگ کسز کریں، آپ گودوں میں بیٹھیں، آپ ہگ کریں لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ ہی ہو گیا. میں کہتا ہوں جی نہیں ہونا چاہیے. ان کو پکڑ کے ایسی عورت بھی اگر گھر سے باہر نکلے تو کسی مرد کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس کو ہاتھ لگانے کی. سوال یہ ہے کہ بھلی مانس وہ تو مجرم ہے، کیا تم مجرموں کے کٹارے میں نہیں کھڑی ہو؟ ہاں، اب تم نے ابایا پہن لیا، اب تم نے فلاں کر لیا، آپ ذرا اوقات تو دیکھیں اس کی. ایسی جگہ نہیں جہاں انٹرویوز نہیں دے رہی. جی she just wanted, it was all planted and almost I know کہ کون کون ہے اس میں شامل. لیکن اللہ کے واسطے ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ اس سستی شہرت کے لیے انہوں نے میرے ملک کی مہنگی ترین عزت کو رسوا اور برباد کر دیا ہے. اب آپ اگلے کئی سالوں تک اس ایک سوال کا جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے. اوقات تو اپنی دیکھیے، آپ ایک بھکاری بھیک مانگ کر اور ادھار لے کر کھانے والی قوم ہیں، اور خوش قسمتی سے آپ ایک ایٹامک پاور ہیں. آپ کا ذلیل ہونا تو امر لازم ہے. وہ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ اس سے آج ایٹامک اپنا جو آپ کی اچیومنٹ ہے اس سے دستبردار ہوئی ہے. آپ کو دیکھیے کتنے لیوریج ملتے ہیں. مجھے تو اس چیز کی اتنی سمجھ نہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب جب بھی آپ 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا لکھیں گے، کہیں نہ کہیں یہ واقعہ آپ کو ساتھ. جی سر، آپ کیا بات، انڈیا میں اتنے واقعات، اتنے ریپس ہوتے ہیں، اتنی توہین ہوتی ہے عورت کی، اتنی توہین ہوتی ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے ملک مل جائیں تو اتنے واقعات نہیں ہیں. جو ہی اب آپ اس کی بات کرو گے، یہ ایک واقعہ جوتا بنا کے اب آپ کے منہ پر مارا جائے گا. دس از واٹ ول ہیپن. وہ واقعات جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہولناک ہوتے ہیں، بڑے ہولناک. آپ دلی والا ایک واقعہ، میں کتنے واقعے کوٹ کروں. دلی والا جو بس میں ریپ کا واقعہ ہے مڈ نائٹ میں، آپ اس واقعے کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی بہت سے ایسے ہیں، لیکن انگنت ہیں، انگنت. وہاں تو واقعات تھمتے ہی نہیں ہیں. لیکن کیا ہے، ذلیل آپ کے ملک نے ہونا، کیونکہ آپ کے بکاؤ مال یہاں بہت ہے. آپ کے ہاں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ اس طرح. اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رک جائیں گے اس کے بعد؟ سر رکنا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھو رکتے کیسے ہیں. اسٹیٹ اپنا ڈنڈا یوز کرتی ہے. اسٹیٹ کو تمیز ہونی چاہیے، اس کو یہ فرق اب ڈسکرمنیشن دینا چاہیے، یہ لمٹس ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سوشل سیٹ اپ کی ہیں اور یہ نہیں ہیں. ہم یہ عجیب سے لوگ ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کبھی وقت میسر نہیں آتا کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ معاشروں کو ڈیولپ کرتی ہے. تقریریں، باتیں، ایک دوسرے پر لان تان، اس نے کبھی معاشرے کو ڈیولپ نہیں کیا. قانون کو ایکولی پریویل کرنا یاد رکھیے گا. جس نے جرم کیا ہے اس کو شکنجے سے نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ شکنجے سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت سارے دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد نکلنے کا یہ راستہ اویلیبل ہے. ان 400-300 جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو ٹانگ دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی پکڑنا چاہیے who has been a reason of insult of my country. بہت شکریہ خلیل قمر صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا اور کھل کر اس موضوع پر بات کی. آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.